Maulana Tariq Jamil Foundation. Revive the love of humanity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. माशाल्लाह हमारे मोहतरम सिकंदर हयात साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। उन सब बातों के बाद किसी किस्म की गुंजाइश तो नहीं है बात करने की, लेकिन चूँकि इस फाउंडेशन से अल्लाह ताला ने जोड़ा है तो उस वजह से आपसे मुखातिब होना मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं इस सारी मजलिस को देख के जो मेरे दिल में जज्बात आए मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। यकीनन मैं इस कोई नसीहत या किसी वाज के उस जगह पे तो नहीं हूँ कि आपसे कोई वाज़ नसीहत कर सकूँ, लेकिन जो मैंने ये सारा माहौल देखा, ये जो आप सब तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको देख के मेरे दिल में एक जज्बा है, वो जज्बा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि देखें, आपने आज जिस नाम की बरकत से, इन शख्सियत की बरकत से ये इदारा बना और उस इदारे की वजह से अब अल्लाह ताला आगे खैर की शक्लें बना रहे हैं। यकीनन हमारे लिए वो हमारे मोहतरम हैं, हमारे बड़े हैं, मौलाना तारिक जमील साहब। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखें मौलाना साहब भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी मिट्टी से अल्लाह ने उनको वजूद दी है, और जैसे हम सब में ऐसे ही वो एक आम इंसान है। जो इंसान किसी मकाम या मर्तबे पे पहुंचता है ना जी, तो वो कोई उसके पास चार आंखें नहीं होती, उसके चार हाथ नहीं होते, उसके दो दिमाग नहीं होते, वो मेरे और आपकी तरह एक आम इंसान होता है। लेकिन आज देखें, अगर हम यहाँ सब जमा है तो पीछे अगर मैं खुलासतन कहूँ कि एक शख्सियत वजह है हमारे यहाँ सबके मौजूद होने की, तो मुझे ये दिल में ये ख्वाहिश और एक जज्बा पैदा हुआ है कि देखें, अगर आप सब जो बच्चे हैं हमारे और ये उनके वालिदैन मौजूद हैं, कि अगर आप इस नाम के साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडेशन के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, ये कोई महज इत्तेफाकी तौर पे नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। देखें, इस हमारा ईमान है इस बात पे कि इस कायनात के अंदर एक पत्ता भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता, तो ये सारा निज़ाम हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का इंतखाब है। और गोया कि मुझे यूं लग रहा है कि इंशाअल्लाह अब एक मौलाना तारिक जमील नहीं होगा तो लम्बा में इंशाअल्लाह आपकी शक्ल में सैकड़ों मौलाना तारिक जमील पैदा होंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अल्लाह ने क्यों हमें मौका दिया ये इदारा बनाने का, कि देखें अल्लाह का एक निज़ाम है ना, कि एक शख्स आता है, वो मेहनत करता है, वो अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से माशरे को कुछ दे के जाता है, तो यकीनन हर उरूज को एक ज़वाल है, हर कहानी का एक दी एंड होता है। अल्लाह मौलाना साहब का साया हमारे सर पे सलामत रखे, लेकिन यकीनन अब मंजिल तो आगे की तरफ ही है ना जी, उम्र आगे की तरफ रवादा है। तो अल्लाह ने उनके होते हुए अपनी रहमत से इदारा वजूद दिया ताकि एक मौलाना न रहे, अब यहाँ हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग पैदा हों इंशाअल्लाह। तो मैं आप बच्चों से ख़ास तौर पे जो हमारे ये इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हुए हैं, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये नहीं है कि हमने मौलाना तारिक जमील साहब की तरह मशहूर होना है, हमने उनकी तरह शोहरत हासिल करनी है, हमने उनकी तरह इज्जत हासिल करनी है। मेरा बात करने का ये मकसद नहीं है। मैं आप बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हमने मौलाना की तरह मेहनत करनी है। हमने अपनी जान, देखें एक शख्स
جب صحیح طریقے، کل ہی رات ہم بیٹھے تھے، انہوں نے فیملی کے بچوں کو اکٹھا کیا تو وہ اپنے بارے میں بتانے لگے کہ انہوں نے کب یہ زندگی کا سفر شروع کیا. تو محض 18 سال کی عمر تھی ان کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس کے پیچھے کیا سفر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں جی. کہ 18 سال میں آپ دیکھیں سمجھ کا اور عقل کا کتنا لیول ہوتا ہے. اس وقت ایک بچہ یہ فیصلہ لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں ایک انسان میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ پورے 6 بر اعظم میں اللہ نے ان کی بات کو پھیلا دیا. یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بچوں، یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں بچے اور بچیاں، یہ طاقت آپ کے اندر بھی اتنی ہی ہے. یہ طاقت اور یہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی مولانا صاحب کے اندر تھی. اور آپ ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو شہرت عزت کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ کو محنت کے پیچھے بھاگنا ہے. تو آپ سوچیں اگر آپ میں سے ہمارے ساتھ جڑنے والا ہر فرد مولانا صاحب کی طرح محنت کرے، ان کی طرح اپنی جان کو، اپنے آپ کو گھلائے پگھلائے، تو ہم کیا بن جائیں گے؟ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ کیا بن جائیں گے؟ تو میں بچوں اور آپ کے والدین سے سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے یہ ادارہ بنوایا ہے اور اس کے ذریعے، اس ادارے کے ذریعے آپ سب بچوں کو ایک موقع مل رہا ہے. تو پلیز آپ نے بہت محنت کرنی، اور انشاءاللہ آنے والے دن ہم یہ فخر کریں گے کہ طلبے میں ایک مولانا نہیں تھے، یہاں سینکڑوں لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علاقے کو لیڈ کیا، جنہوں نے انسانیت کو لیڈ کیا، جنہوں نے دنیا کو لیڈ کیا. انشاءاللہ تو میں آپ سب بچوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جتنے بچے ہمارے فاؤنڈیشن سے ریلیٹ، آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، آپ بچیاں بھی اس کا ارادہ کریں، اور بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ خوب محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے صرف ایک چانس دے کے. جیسے ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا، آج کل بچے آپ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، یہ PUBG کھیلتے ہیں بہت زیادہ آن لائن. تو کیا ہے اس میں آپ کو چانس ملتا ہے، ایک دفعہ مر گئے آپ، دوسری دفعہ شروع کر لیں، دوسری دفعہ کر لیں، مر گئے تیسری دفعہ شروع کر لیں. لیکن پہلے بچوں، زندگی کا جو چانس ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ملے گا، اس نے دوبارہ نہیں ملنا. تو ہم جب دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو ایسی زندگی تو گزار کے جائیں کہ ہم کچھ بن کے جائیں، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. محض برف کی طرح زندگی نہ ہو کہ جب پڑی رہتی ہے اور اپنے آپ میں پگھلتی رہتی ہے، نہ کسی کو فائدہ دیتی ہے نہ خود کو فائدہ دیتی، بلکہ ہماری زندگی ایک سورج کی مانند ہو، ایک چاند کی مانند ہو، ایک بارش کی مانند ہو، جو خود بھی اپنی ذات میں بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے بچے اس کا ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ. اور میں والدین سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں اولاد اس دنیا میں ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ پلیز اپنی اس اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے اس کی بہت قدر کریں. دیکھیں ہم بعض اوقات تربیت کے نام پہ، پڑھائی کے نام پہ اور بہت سی چیزوں کے نام پہ اپنی اولاد کے ساتھ اس حد تک سخت رویہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ سے اگر بچہ دور ہو جائے گا تو اگر وہ کچھ پڑھ بھی گیا، کچھ کر بھی گیا، تو کیا فائدہ، ماں باپ کو کیا حاصل ہوا؟ تو میں آپ والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اور بچوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہت اچھا کریں، بہت بہتر کریں. کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اور ماں باپ کا اور بچوں کا ریلیشن اچھا ہو تو تربیت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے.
اس کی میں آپ کو آج کے دور کے مطابق ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ دیکھیں آج کل ہر انسان نیٹ استعمال کرتا ہے. کیوں جی کرتے ہیں یا نہیں؟ انٹرنیٹ ہر بندہ استعمال کرتا ہے. تو ہمارے موبائل میں انٹرنیٹ اس وقت تک آتا ہے جب تک ہم کس سے کنیکٹ ہوتے ہیں جی؟ انٹرنیٹ سے. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ڈیٹا آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ انٹرنیٹ والا وائی فائی والا رشتہ ہے. اگر وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو کبھی بھی آپ کی جو اچھی خوبیاں ہیں بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوں گی. اور اگر آپ نے اپنا وائی فائی اپنا نیٹ ورک مضبوط کر لیا اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کو بغیر کچھ تربیت کا نام لیے آپ کے بچوں میں خوبیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی. تو میں والدین سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا نیٹ ورک کیا کرنا ہے جی؟ مضبوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے اس بات یہ سب بچوں کو دیکھ کے بہت زیادہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, کتنی استعداد رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. تو آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے آپ نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادارے کے ذریعے پورے ملک کے بچوں کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. یہ ہر بچہ ہمارا بچہ ہو, ہر بچہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا بچہ ہو, ہر غریب کے سر پہ ہاتھ اس فاؤنڈیشن کا ہو, ہر بیوہ کے سر کے اوپر چھت جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کی ہو. یہ بچوں آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے, انشاءاللہ کریں گے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن, اکاؤنٹ نمبر 127101044410786, میزان بینک, تلمبا برانچ.